بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اذان کے وقت واش روم میں جانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ اذان آ رہی ہو، یعنی اذان شروع ہو چکی ہے اور اذان کا وقت ہو گیا ہے اور ادھر ہمیں واش روم جانے کی حاجت پیش آ جائے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں، اذان پڑھنا یعنی کہ اذان دینا، مؤذن بننا، اسی طرح اذان سننا، یہ بہت بڑے کرم کے فیصلے ہیں، بڑے نصیب کے فیصلے۔ اذان دینا، اذان سننا اور پھر اذان کا جواب دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قسمت والوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اذان پڑھنے والا بنا دیا اور کسی کو اذان سننے کی توفیق عطا فرما دی، اور کسی کو اذان کا جواب دینے کی توفیق رب العزت نے عطا کی۔ زبان سے اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہے تو اس کے بدلنے میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک سے دعا مانگے تو انشاءاللہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ جو دعا مانگے گا اللہ تبارک اس کو فوراً عطا کرے گا۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو کر رہے ہیں اس سے وہیں پہ روک دیں اور اذان کو پورا سنیں اور دہرائیں۔ یہاں تک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کو روک دیں اور اذان سن کر دہرائیں، تو پہلے اذان کا جواب دو۔ مؤذن نے جو کہا اس کا حق ادا کرو، پہلے شریعت کا مسئلہ ہے۔ اذان کا جواب نہ دینا تو اس کا سوال ہوگا، اس بے ادبی گستاخی کا وبال بھی آئے گا اور بہت بڑے اجر و ثواب سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ جب آپ گھر بیٹھے ہیں، ادھر اذان شروع ہوئی ہے، ادھر آپ کو واش روم جانے کی حاجت ہو گئی۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہوگا، اگر آپ واش روم جانے کی جو حاجت ہے، اس حاجت کو آپ کچھ دیر کے لیے روک سکتے ہیں تو روک لیں اور اذان کو پورا سن لیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو اذان سن کر ثواب بھی مل جائے گا، اذان کے جواب دینے کا ثواب بھی ملے گا، درود پاک پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اذان کے بعد کی جو دعائیں اس کو پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور اگر آپ کو حاجت شدید ہے اور آپ نہیں روک سکتے تو پھر آپ کو کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا، آپ آرام سے واش روم جا سکتے ہیں اور اپنی ضرورت جو بھی ہے وہ پوری کریں۔ لیکن واش روم میں اگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو اس کا وہاں پر جواب نہیں دینا، اب اپنی ضرورت جو بھی ہے وہ پوری کریں۔ یہ بات روایت میں بھی لکھی ہے کہ آپ جب باہر آ جائیں، یعنی واش روم سے باہر آئیں، مثلا ابھی اذان ختم ہوئی ہے، آپ وضو کر سکے بیت اللہ خلا سے باہر، یعنی کہ واش روم سے باہر آ گئے، ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی نمازیں شروع ہوئی ہیں، تو آپ اذان کے جواب دے سکتے ہیں، یعنی اس وقت جو جواب دینا تھا ابھی بھی آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح دعا بھی فوراً پڑھ سکتے ہیں۔ اذان ہوئے 2-4 منٹ ابھی ہوئے ہیں تو آپ اذان کا جواب دے دیں گے اور بعد کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو آپ کو واش روم جانے کی حاجت ہو تو پھر آپ بغیر کسی کراہت کے، بغیر کسی ڈر خوف کے کہ مجھے گناہ ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، آپ اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ جو انسان اذان کی سن کر جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہماری عورتیں جو ہماری مائیں بہنیں کرتی ہیں، سر پر دوپٹہ لے لیتی ہیں، ہم اللہ رسول کے نام کی طرف یا صدا کی طرف متوجہ ہوں گے تو جواب دیں گے۔ جب مؤذن کہے آپ کے کانوں کے ساتھ یہ الفاظ ٹکرائیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مکمل طریقہ ہے۔ اور ہمارا کیا ہے، ادھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ کا، ہم نے انگوٹھوں کو چومنا شروع کر دیا، نہ تو درود پڑھتے ہیں نہ اس کا جواب دیتے ہیں، کہ لوگوں نے صرف چومنے پر زور ڈالا ہوا ہے۔
اگر آپ درود پڑھ لیا تو بعد میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے۔ اس کے بعد بھی درود پڑھیں، پھر درود پڑھتے انگوٹھے چومیں اور اپنی آنکھوں پر لگائیں۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو چوم لیا، اظہار محبت ہو گیا۔ یا آپ یوں کہہ لیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے جو عمل چلا آ رہا ہے مستحب، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کی برکت لینے کے لیے اس سے زیادہ کوئی عمل نہیں ہے۔ جو انگوٹھے چومتے ہیں یا نہیں چومتے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اذان کا جواب دینا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جب اذان آئے تو مؤذن کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جب مؤذن کہے تم بھی کہو لا الہ، اور جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو، جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم بھی کہو، اسی طرح مؤذن کہے حی علی الفلاح تم بھی کہو، اور جب مؤذن کہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ اب یہ اذان کا جواب دینا بہت فضیلت ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو شریعت مطہرہ ہمیں عطا کی، اس کا مزاج یہ ہے کہ جب تم مجبور ہو تو شریعت مطہرہ کوئی بھی اگر حکم ہے اس کو کوئی نمل بدل نہیں، یعنی اس وقت آپ کے اوپر لاگو نہیں رہتا تو شریعت رہ دیتی ہے، کیونکہ شریعت کے اندر سلامتی زیادہ ہے، سلامتی کا پہلو زیادہ ہے اور سلامتی غالب ہے۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترتیب کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ اصحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ سنے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا اب نماز کے وقت تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کی ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جایا کریں اور اذان کے کلمات کا جواب دیا کریں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی مسجدوں سے اذان کی آوازیں دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو ہم سب کچھ دیر کے لیے آواز سنیں اذان کی اور اس کو جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایمان کی قوت عطا فرمائے اور آواز اذان سن کر اس کو دہرانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان۔